روزہ کا معنی ہوتا ہے رکنا، رک جانا، چاہے وہ کھانے پینے سے ہو یا شہوات سے ہو، کسی بھی چیز سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخصوص وقت کے لیے، مخصوص ٹائمنگ کے لیے، مخصوص چیزوں سے، خاص چیزوں سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کھانے پینے سے، حرام چیزوں سے، شہوات سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اور اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس شخص نے اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کے بعد میرے دینی اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبہ میں استقبال رمضان کی بنیاد پر ماہ رمضان کے چند فضائل اور اس کے چند ضروری احکام و مسائل کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزے کو ہر مسلمان بالغ و عاقل مرد و عورت پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ ایمان والے
مرد ہو یا خواتین ہوں، تمام کے تمام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی حکمت کو بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی طاقت موجود ہو، یعنی زیادہ راہ ہو، سفر کا خرچ ہو اور وہاں تک پہنچنے کی طاقت موجود ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد بتائی، ان دونوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص بھی ماہ رمضان کے روزے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے کو رکھے۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض عین ہے، ہر بالغ مسلمان اور مرد و عورت پر، اور اس کی فرضیت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی۔ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی۔ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہوتا ہے، جو کہ میرے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے میری وجہ سے ہی اپنے کھانے پینے کو اور اپنی شہوت کو چھوڑا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی، روزے کی تعریف بھی معلوم ہوئی اور ایک دوسری چیز معلوم یہ ہوئی کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک نیکی کریں گے تو جو ثواب عام دنوں میں اس کے بدلے میں 10 نیکی ملتی تھی یا ایک نیکی ملتی تھی، ماہ رمضان میں اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ماہ رمضان کی خوبی، اور اس کے روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ وہاں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سوائے روزے کے جو کہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے جو کہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ ظاہری اعمال ہے جس کو انسان دیکھتا ہے اور وہ نظروں کے سامنے ہے،
جیسے نماز ہے، نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کو دوسرا آدمی دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ظاہری چیز ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انسان نے روزہ رکھا، کس نیت سے رکھا، اس چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو نیتوں کا مالک چونکہ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کا ثواب، اجر و ثواب اپنے پاس رکھا کہ میں اس کا اجر و ثواب پوشیدہ رکھوں گا اور اس کا بڑا انعام دوں گا، اس لیے کہ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ کس بندے نے کس نیت سے روزہ رکھا ہے کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے، مخفی عمل ہے۔ بظاہر انسان کا چہرہ سوکھا ہو یا مرجھایا ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ روزے سے ہے، لیکن روزے سے ہو اور چہرہ کھلا ہو تو پتہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا، اور اس لیے کہا کہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے جو کہ میرے لیے ہوتا ہے اور صرف میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ ماہ رمضان کے کئی فضائل ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کریں گے تو وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کے سوال پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کروں؟ تو آپ نے اس انصاری خاتون کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کیا کرو، جب ماہ رمضان آئے تو تم اس میں عمرہ کیا کرو، کیونکہ اس میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم ماہ رمضان میں عمرہ کیا کرو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، کیونکہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کر سکا، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے ماہ رمضان سے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ ماہ رمضان ہی تھا جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس لیے بھی قرآن مجید کے پڑھنے کا اور اس کی تفسیر سے سبق حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ لہٰذا چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، جو بھی ہوں، سبوں کو قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھنی چاہیے۔ ماہ رمضان کے استقبال پر یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ قرآن مجید سے گہرا تعلق جوڑا جائے، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم حافظ قرآن ہو جائیں، لیکن صرف خواہشات پالنے سے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے نہیں ہوتا، بلکہ خواہشات آرزوؤں کے ساتھ انسان کو اس چیز پر اترنا بھی ہوتا ہے، محنتیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ ہر کوئی حافظ قرآن بن سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا داخلہ مدرسے میں ہو یا نہ ہو، اور ایسی کئی مثالیں ہیں کہ خود سے ہی کئی لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو شخص بھی یہ چاہتے ہوں تو یہ بہترین موقع ہے۔ ہر چیز سے انسان خالی ہوتا ہے ماہ رمضان میں، اور قرآن مجید کے پڑھنے کا بہت ہی زیادہ موقع ملتا ہے۔ اس لیے
شروعات کرنے کا ایک انمول موقع ہے، تو اس کو ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ اگر ایسی خواہش ہے کہ حافظ قرآن بنے تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین موقع ہے شروع کرنے کا، اور بہت ساری صورتوں کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر حافظ قرآن نہ بھی ہوں تو آپ بہت ساری صورتوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ جی، تو قرآن مجید کا بھی ماہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ ہم رکھتے ہیں۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کا مطلب، جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اس سے دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ روزہ کا معنی مفہوم معلوم ہوا، اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ پہلی چیز جو میں نے بیان کیا کہ روزہ کا مفہوم معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے۔ کیوں؟ روزہ کا معنی ہوتا ہے رکنا، رک جانا، چاہے وہ کھانے پینے سے ہو یا شہوات سے ہو، کسی بھی چیز سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخصوص وقت کے لیے، مخصوص ٹائمنگ کے لیے، مخصوص چیزوں سے، خاص چیزوں سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کھانے پینے سے، حرام چیزوں سے، شہوات سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اور اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس شخص نے اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑا۔ تو یہ جو چھوڑنا ہے یہی ہے روزے کا معنی مفہوم، کہ انسان چھوڑ دیتا ہے ہر اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا۔